बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक طویل عرصے بعد نوید مرزا پروگرام رفاع عامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس پروگرام میں سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں اور ادبی باتیں بھی کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے اور ادبی دنیا میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ہم خیال گروپ تشکیل دے دیا ہے۔ اس کے پیچھے ان کے کیا محرکات ہیں، بہت سے لوگوں کو تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی ہی ایکسٹینشن ہے، اور وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ انہیں بزدار حکومت سے کچھ تحفظات ہیں، تاہم کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آئندہ انتخاب میں نون لیگ کو دبانے کے لیے آگے آئے۔ جہانگیر ترین صاحب عمران خان سے کٹ کر ان سے ہٹ کر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال یہ سیاسی جھگڑے ہیں، یہ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اب ادبی جھگڑوں کی طرف آئیں تو ادب میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر تحسین فراقی جیسی ایک عظیم ادبی شخصیت کو مجلس ترقی ادب کے ناظم اعلیٰ کی پوسٹ سے ہٹانے کے بعد جب جناب منصور آفاق صاحب نے چارج لیا تو اس پہ بھی ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ تحسین فراقی صاحب کے چاہنے والے منصور آفاق صاحب اور ان کے ساتھیوں کی سرزنش کر رہے ہیں، اور منصور آفاق صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ ڈاکٹر تحسین فراقی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ تحسین فراقی صاحب بھی ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے دوست نہ صحیح لیکن ہمارے بڑے تو ہیں۔ ان کا جو کام ہے، ان کا جو نام ہے، ان کا جو مقام ہے، اس حوالے سے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ سیٹ چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا صریحاً غلط ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں اور اردو ادب کے سارے قارئین جانتے ہیں۔ اور آج نئی بات میں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے بعد یہ بتایا بھی ہے، ہمارے دوست اسلم سیدی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے، اور اس بات کی گواہی کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ باقی منصور آفاق صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی نامور شاعر اور ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، اور ان سے بھی کسی زمانے میں ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں، اب بھی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ ان سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنے سینئرز کی عزت کرنی چاہیے۔ منصور آفاق صاحب بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ یہ شکوے شکایت مہربانی فرما کر دور کریں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش ہے وہ بھی شفقت فرمائیں۔ دونوں طرف سے محبت کی ایک ایسی لہر اٹھنی چاہیے کہ کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہ رہے، اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک شعر کو اٹھا کر، جو کہ جعفر بلوچ صاحب نے ایک مزاحیہ انداز میں کہا تھا، جب سے یا تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا، عبد الماجد دریا بادی دریا برد ہوا، کو پھیلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہی حال اپنے ادارے کا بھی کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منصور آفاق صاحب آپ بڑے پیار والے بندے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی، گو کہ ڈاکٹر صاحب مزاجاً انتہائی سخت آدمی ہیں، اور ان کے سخت مزاج کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے دور بھی ہیں، لیکن جہاں تک ان کے کام اور ادبی کاوشوں کا تعلق ہے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیارے دوستو، کرونا میں اب آپ دیکھیں کیا کیا تباہیاں مچ رہی ہیں۔ موت انتہائی قریب ہے ہماری، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، سب شاعروں ادیبوں سے،
کہ تلخیوں کو بھلا دیں، گروپ بازی چھوڑ دیں۔ پہلے زمانے میں بھی گروپ بنتے رہے ہیں لیکن وہ اتنے بھی سخت نہیں تھے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی گروپ بنایا، لوگ کہتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے ضرور گروپ بنایا ہوگا، قاسمی صاحب نے نہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے بارے میں بھی مشہور ہے، میں نہیں مانتا۔ میں قاسمی صاحب سے بھی ملتا رہا ہوں اور ڈاکٹر وزیر آغا صاحب سے بھی، ان کے دلوں میں میں نے کبھی بھی رنجشیں نہیں دیکھی۔ ہاں ان کے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ تھے، میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے۔ تو دوستو اب پتہ نہیں کب کسی کی باری آ جائے۔ اب آپ دیکھیں شفیق سلیمی چلے گئے کرونا کے باعث، نجیب احمد ویسے ہی چلے گئے، کرن وقار کرونا سے چلی گئیں، طارق چغتائی چلے گئے، پھر تاج سید چلے گئے، اور آج کی سب سے افسوسناک اور دل کو دکھ سے بھر دینے والی خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست، ہمارے سینئر جناب ڈاکٹر طارق عزیز بھی آج کرونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر طارق عزیز ایک بہت بڑی ادبی شخصیت تھے اور میرا ان سے تعلق یہ ہے کہ جہاں وہ رہتے تھے وہیں میری رہائش تھی۔ تیزاب احاطہ کے قریب ہی کاپر سٹور میں ان کی رہائش تھی، اور میرے والد محترم بشیر رحمانی مجھے ایک دن ان کے پاس لے گئے اور میری ان سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ انہی دنوں میرا شعری مجموعہ پہلا 1990 کی بات ہے، ٹھنڈا سورج، شائع ہونے جا رہا تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تو انہوں نے کمال محبت سے چند سطریں لکھ دیں۔ اسی وقت سے لے کر ان سے ایک تعلق۔ اسی طرح بھارت میں دیکھیں تو کتنے لوگ چلے گئے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ایک پیغام ہے کہ اپنے اندر یہ جو تلخیاں ہیں، یہ دوریاں ہیں، مٹائیں۔ شاعر ادیب ایک بڑا سمجھدار طبقہ ہے، ہمیں ایک دوسرے سے قریب تر ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کریں کہ جس سے دوریاں پیدا ہوں۔ تو میری طرف سے ڈاکٹر تحسین فراقی کی عظمت کو بھی سلام، اور جناب منصور آفاق کو بھی سلام، اور بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ اب کچھ پتہ نہیں کب کس کی خبر آ جائے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں پہ ناراضگیاں دور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سینئرز کا بہت احترام کرنا چاہیے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم تو مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے، اور کل کو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ احمد ندیم قاسمی یہ کرتے تھے، شہزاد صاحب یہ کرتے تھے، فلاں امتیاز علی تاج نے یہ خرابی کی، اور فلاں وہاں اس نے یہ خرابی کی، تو صورتحال اور بھی افسوسناک ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ محبتیں بانٹیں اور محبتیں تقسیم کریں، اور جناب اشفاق احمد صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار، بہت بڑے یہ کہیں کہ روحانی طبیب بھی تھے، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا تھا کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں اور محبتیں بانٹیں، اور میری یہی گزارش ہے کہ یہ تلخیاں ختم کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام رفاع عامہ سے نوید مرزا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔